بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الحنین العطوف الکریم۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے اس درس کا موضوع ہے نجا ظاہر پرستی پر چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ ہمیں جو صاف ستھرا رنگین پر رونق نظر آتا ہے ہمیں وہی بہتر اور اچھا اور ستھرا لگتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو صاف ستھرا ہو اچھے لباس میں ہو وہی بہتر ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو گندے لباس میں ہو یا ایسا لباس پہنتا ہو جو عوام الناس کے درمیان بہت اچھا نہیں کہلاتا تو وہ برا ہے۔ تو دونوں کی طرف نگاہ ہونی چاہیے۔ آج خاص کر ان سٹیز میں جو میٹرو سٹیز کہی جاتی ہیں، یہاں پر ایک کلچر چل گیا ہے کہ عام انسان تو چھوڑیے، ایک عالم دین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اچھے اور فاخرہ لباس پہنے، ورنہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک مزاج بن گیا ہے، لیکن لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ لباس میں اگر بندہ ہے تو وہ قابل ہے اور قابل دید ہے، اور اگر لباس ایسا نہیں ہے تو وہ ناقابل دید ہے ان کے نزدیک۔ تو آج ہمارا یہی بیان ہے کہ جو چمکتا ہے ضروری نہیں کہ وہ سب قسم سونا ہے، ہو سکتا ہے کہ چمک ضرور رہا ہے لیکن وہ کانچ ہو جو آپ کو ایذا پہنچا سکتی ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فرعون کا یہ قول، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور فرعون نے اپنی قوم کو پکارا، آواز دی، قَالَ يَا قَوْمِ، اور کہا اے میری قوم، أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مصر وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں کیا تمہیں نظر نہیں آتی؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ میں یہ کہہ رہا ہے کہ ملک مصر کی بادشاہت میرے پاس، میرے گھر کے پاس سے نہر نیل جاری ہے، کیا تمہیں یہ نظر نہیں آتا؟ تو کیا وجہ ہے کہ موسیٰ کے پاس جاتے ہو؟ اور آگے اس نے کہا ام انا خیر من هذا الذی هو مہین، کیا میں بہتر ہوں اس سے جو ذلیل ہے، معاذ اللہ رب العالمین، ولا یکاد یبین، اور جو صاف بات بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ رہا۔ آگے کہا فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معه الملائکہ مقترنین، اور اگر یہ صحیح ہوتا تو کیوں نہ اس کے اوپر سونے کے کنگن ہوتے، اس کے پاس سونے کے کنگن ہوتے، اور یا اس کے پاس ملائکہ یعنی فرشتے آتے اور اس کے ساتھ رہتے اس کے گھر میں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایک عام سا انسان ہے اور تم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور مجھ جیسے عظیم انسان سے دشمنی لے رہے ہو۔ فاستخف قومہ، تو اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنا لیا، ایکسپلوئٹ کر لیا اس بات کو کہہ کر کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس سلطنت ہے۔ فاطاعوہ، تو قوم نے فرعون کی بات سن لی، ان کو سمجھ میں آیا کہ ہاں فرعون صحیح کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہے، دنیا کی ہر آسائش ہے، اسے چھوڑ کر کسی اور غریب انسان کے پاس جانا کوئی مطلب نہیں۔ انہم کانوا قوما فاسقین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ فاسق قوم ہے جو ظاہر کو دیکھ کر اس پر دل دے بیٹھے، اور جو سچ ہے اگرچہ وہ گندا نظر آتا ہے اوپر سے اسے چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام اور اس کی یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہی کلام میں نوٹ کر لی۔ اب دیکھیے آنے والا زمانہ گزرا، اور ایسا زمانہ گزرا کہ ایک زمانے میں مسلمانوں کی حکومت ہو گئی۔ اس وقت خلیفہ تھا ہارون رشید،
ہارون رشید نے جب قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی اور جب یہ غرور دیکھا فرعون کا، تو اس نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ مصر کی جو بادشاہت ہے جس کے اوپر فرعون کو بڑا فخر تھا، میں اس بادشاہت کو یعنی مصر کی ملکیت کو اپنے اس غلام کو دوں گا جو میرے نزدیک سب سے نیچا ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ فرعون دنیا میں کتنا ذلیل تھا۔ آپ دیکھیے خالی مصر پہ حکومت تھی، اور آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مصر جیسے کئی ممالک پر حکومت دے دی، اور ایک خلیفہ آیا کہ جس نے کہا کہ مصر جو حکومت ہے وہ میں اپنے غلام کو دوں گا۔ ہارون رشید کو وضو کرایا کرتا تھا اور اس کو وہ حکومت ہارون رشید نے دے دی، صرف ذلیل کرنے کے لیے کہ تو میرے رب کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا، میرا رب تو میرا رب ہے، یہ رب کا ادنا بندہ بھی تیری اس حکومت کو میرے سے بھی بہت سارا ادنا بندے کو دے سکتا ہے، تو میرے رب سے کیا جنگ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اسے ذلیل کر دیا۔ تو کبھی بھی ظاہر پر نہ جائے، ورنہ جو ظاہر پر جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ سب سے ضروری ہے کہ ہم لوگوں سے بات کریں، بیٹھیں، جب ان سے آپ بات کریں گے، ان کے مزاج کو جانے کے معاملات کریں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ اچھے لباس پہن کر چکنی چپڑی باتیں کر کر لوگوں کو بیوقوف بنا لیتے ہیں، اور لوگ مان جاتے ہیں، بڑے بڑے انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، بعد میں تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا رول جو قرآن ہمیں دیتا ہے وہ یہ ہے، لوگوں کو اگر جاننا ہے ان سے بات کرو، ان کے ساتھ سفر کرو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اس کے بعد یہ فکس کرو کہ یہ دوست رہے گا میرا یا نہیں رہے گا، یہ میری زندگی کا ساتھی رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ بہت اہم۔ ایک اور آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فخرج علی قومہ فی زینتی، قارون کے بارے میں۔ قارون کو کون نہیں جانتا، بہت بڑا مالدار گزرا ہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنی قوم کے پاس پوری آرائش کے ساتھ سج دج کر پوری زینت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے آیا، اس کے گھر کا دروازہ سونے کا ہوتا تھا۔ اب آپ سوچیے کتنا پیسہ ہوگا، تو کتنا سج دج کر وہ آیا ہوگا۔ جب وہ گزر رہا تھا لوگوں کے سامنے تو اس کا منظر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نوٹ کر لیا۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، تو ان لوگوں نے کہا بنی اسرائیل میں سے جو دنیا کے شیدائی تھے، جو دنیا چاہتے تھے، ان لوگوں نے کہا یا لیت، اے کاش، لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے لیے بھی ویسا ہی ہوتا جیسا قارون کو اللہ نے دیا، کاش کہ ہمیں بھی یہ چیز ملتی۔ انہ لذو حظ عظیم، بے شک قارون بڑی قسمت والا، بڑے نصیبے والا ہے۔ لوگوں نے قارون کے ظاہر کو دیکھا کہ اس کو اللہ نے بہت مال و دولت دی ہے، لیکن اس کی اینڈنگ نہیں دیکھی، اس کا اختتام کیسے ہوا۔ ایسا اختتام کہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ اپنی ساری دولت کے ساتھ اور اپنے پیروکاروں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں، ابتدا میں ایسا لگ رہا تھا کہ مالدار ہے، اور لوگ تمنا کر رہے تھے کہ ہم بھی ایسے مالدار بنتے، لیکن وہ مال ایسا تھا جو مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہو رہا تھا۔ تو وہ مالدار بہت خوشخبری کے لائق ہے، مرحبا ہے ایسے مالداروں کو جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دیکھ کر برکت والا بنا لیتے۔ وہ قارون نہیں کہلا سکتے، کیونکہ قارون وہ شخص ہے جس نے سارے مال جمع کیے، اور جب زکوٰۃ کی باری آئی تو ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا۔ تو آج بتائیے، اتنا بڑا مالدار اور اتنا چھوٹا سا دل، اور ہمارے یہاں جو مالدار ہے قارون کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو پورے سال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو بتائیے دل کس کا بڑا ہے، قارون کا یا ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے چھوٹے مالداروں؟ سب سے بڑا دل ان کا ہے جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بہت مالدار ہے اور ایک پھوٹی کوڑی اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتا، وہ بڑا ہے، کبھی بھی وہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو لوگوں نے اس کے ظاہر کو دیکھا اور تمنا کر کی کاش کہ ہم بھی ایسے ہوتے۔ یہی حال ہمارا بھی ہے کہ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، آپ ٹی وی سیریلز میں دیکھیے، فلموں میں دیکھیں، لوگ دیکھتے ہیں ہیروز کو، ہیروئن کو، تو دیکھتے ہیں اور بالکل پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کتنے خوبصورت ہیں، کتنے مالدار ہیں، کتنی لگژریس لائف جی رہے ہیں، کاش کہ ہمیں بھی یہ دیا جاتا۔ ہمارے نوجوان اسی میں پریشان ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ذرا انجام بھی پڑھ لے، انجام بھی دیکھ لے کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ کہیں کے نہیں رہتے،
پوری زندگی ان لوگوں نے اپنا جسم دکھا دکھا کر بیچ بیچ کر پیسہ کمایا اور آخر میں ان کے کھانے کے واندے ہو جاتے. تو وہ رزق بہت اچھا جو تھوڑا ہو لیکن کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ کرے، اس رزق سے بہتر ہے جو ہو تو بہت زیادہ لیکن دنیا میں کسی کے کام نہیں آیا اور آخر میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا ہے. تو کبھی بھی ظاہر پر مت جائیں، ہمیشہ یہ دیکھیں کہ کون سی چیز زیادہ دن رہ سکتی ہے. ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لانگ لاسٹنگ ہے کہ نہیں. تو کیوں اپنی زندگی سنوارنے کے لیے ایسا کوئی شخصیت نہیں ڈھونڈتے جو ہمیشہ ہمارے لیے رہنمائی کا باعث ہو. اور وہ شخصیت کوئی اور نہیں ہے بلکہ حضور کی ذات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر بتا دیتے ہیں کہ مال و دولت کے بغیر بھی حکمرانی کی جا سکتی ہے، اور مال و دولت ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں لٹایا جائے وہ بھی حکمرانی کر سکتا ہے، جیسے ہارون رشید نے کر کے بتایا. ایک بہت عظیم قصہ جو ہماری آج کی اس گفتگو کے لیے بہت اہم ہے، محور ہے اس گفتگو کا، امام بخاری نے روایت کیا ہے اس قصے کو، اس واقعے کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. قصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. جب وہ دودھ پلا رہی تھی تو اس کے سامنے سے ایک شہسوار گزرا، گھوڑ سوار گزرا، بہت خوبصورت گھوڑے پر تھا. جیسے ہر ماں کی ایک تمنا ہوتی ہے، جب کسی لڑکی کو دیکھتی ہے تو اپنے لڑکے کے لیے بھی وہی تمنا کرتی ہے کہ ایسا میرا بھی بیٹا ہو. اگر کسی لڑکی کو خوبصورت دیکھتی ہے، خوشحال دیکھتی ہے، تو یہ دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی بھی ویسی ہو. ہر ماں کا یہی دل ہے. تو اس نے بھی یہ دعا کی، اللہم اجعل ابنی مثل ھذا، اے اللہ میرے بیٹے کو اس گھوڑ سوار کی طرح بنانا. جیسے ہی اس نے یہ دعا کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ بچہ جو دودھ پی رہا تھا وہ ماں کی گود سے اٹھتا ہے. دودھ پیتا بچہ چل بھی نہیں سکتا ہے، لیکن یہ ان بچوں میں ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی قدرت ہے. وہ ماں کی گود سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے اللہم لا تجعلنی مثلا، اے اللہ مجھے اس شخص کی طرح کبھی نہ بنا. حیرت زدہ ہے، بخاری کی حدیث ہے. کچھ دیر کے بعد وہ دودھ پینے لگا. جب وہ دودھ پینے لگا اسی دوران سامنے سے ایک عورت گزری جو باندھی تھی، بالکل بدحال، اس کے آنکھ پر، اس کے بدن پر اچھے کپڑے بھی نہیں تھے. جب وہ اس کے سامنے سے گزری تو ہر ماں جیسا چاہتی کہ اپنے بچے کے لیے بہتر ہو، اسی طرح وہ ایسا بھی چاہتی کہ میرے بچے کے لیے برا نہ ہو. تو اس نے دعا کی اللہم لا تجعل ابنی مثل ھذا او مثل ھذہ، اے رب میرے بچے کو اس عورت کی طرح نہ بنانا، اتنی بدحال ہے. اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ بچے نے دودھ پینا چھوڑا اور فوراً دعا کی اللہم اجعلنی مثلھا، اے اللہ مجھے اس عورت کی طرح بنا. جیسے ہی اس نے کہا تو ماں نے کہا بیٹا لما ذاک، بیٹا ایسا کیوں؟ جب اس نے دیکھا کہ میرا بچہ دودھ پیتا بچہ بات کر رہا ہے تو اس نے بھی اس کو سوال کیا. تو اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ جس گھوڑ سوار کو تم نے وہاں دیکھا تھا اور دعا کر رہی تھی کہ میں اس کی طرح ہو جاؤں، وہ بہت بڑا ظالم و جابر تھا، اور میں اللہ کی حکومت اور اس کی سرزمین پر کسی پر ظلم کرنے والا نہیں بچ سکتا. اور جس عورت کو تم نے دیکھا جو بدحال نظر آ رہی تھی بظاہر، لوگوں نے اس پر الزام لگایا کہ اس نے چوری کی ہے، لوگوں نے اس کے بارے میں کہا کہ اس نے زنا کیا ہے، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا. پوری دنیا اسے برا جانتی تھی لیکن اللہ کے نزدیک اس کا نام تھا. تو میں نے دعا کی کہ مجھے دنیا میں مشہور نہیں ہونا ہے، مجھے آخرت میں مشہور ہونا ہے، اسی لیے میں نے یہ دعا کی. دیکھیے عجیب و غریب قصہ ہے، اور یہ حقیقی قصص میں سے بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح قصوں میں سے. اب بتائیے ہمارے نزدیک وہی سب سے زیادہ اچھا ہے جو دکھنے میں بہتر ہو. کیا ہمارا معیار صحیح ہے؟ ہمارا کرائٹیریا صحیح ہے؟ بالکل نہیں. ہم جب تک کہ اس کی حقیقت کو نہیں جانیں گے تب تک اس پر حکم نہیں لگائے گے. یہ ضروری ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت کمزور تھے. ایک مرتبہ آپ ایک درخت پر چڑھے تو اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب انہیں دیکھا تو مسکرانے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں مسکرا رہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کو دیکھیے، کتنی پتلی ٹانگیں، اسی لیے ہمیں ہنسی آ گئی.
کہ اور لوگوں کی بنسبت بہت ایب نارمل ٹانگیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے اصحاب بروز قیامت میزان پر عبداللہ ابن مسعود کی یہ 2 ٹانگیں سب سے زیادہ بھاری ہو. آپ کون ہوتے ہیں کسی کو کمزور بتانے والے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت دور ہے اللہ سے؟ کیا پتا وہ اللہ سے کتنا قریب ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر آپ سیرت میں پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ 27 یا 17 پیوند لگے ہوئے ہیں کپڑے پر. آپ کو کیسا لگ رہا ہے وہ انسان جس کے کپڑے جس کے بدن پر 17 پیوند ہو, 17 جگہ سے پھٹا ہو اور دوسرا کپڑا لگا ہو؟ آپ کو کیسا لگ رہا ہے وہ انسان؟ آپ دیکھنا پسند نہیں کریں گے اس کی طرف. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محلے میں ٹہلتے تھے گزرتے تھے تو بچے آپ کے کپڑوں کو پکڑ لیتے تھے. اے میرے والد کہہ کے ان کے کپڑے کو پکڑ لیتے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب بچے آپ کے پاس آئے تو آپ ان کو بھگا دیتے یہ سوچتے کہ میں کوئی چھوٹا موٹا انسان جو میرے پاس تم لوگ آ رہے؟ اب یہی سمجھنے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. ایک عورت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مسجد نبوی کو صاف کیا کرتی تھی. کیا قسمت تھی اس کی, مسجد نبوی کو صاف کیا کرتی تھی. سیرت میں اس کی سیرت پڑھیے, اس کی صورت پڑھیے, سیرت مبارکہ میں اس کی صورت پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے. دکھنے میں کالی اور صاف کرنے والی کتنی گندی ہو, لیکن جب کچھ دنوں تک وہ نظر نہیں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے خادمہ جو مسجد نبوی صاف کیا کرتی تھی. فرمایا کہ حضور اس کا انتقال ہو گیا. حضور نے فرمایا مجھ کو بتایا نہیں آپ لوگوں نے, اور فوراً اس کے جنازے پہ جنازہ پڑھا ہے. سید الرسل سید ولد آدم. لیکن دیکھیے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ میرا بندہ بہت عظیم ہے, اس کا جنازہ پڑھا. کیونکہ حضور کبھی بھی کوئی کام نہ کوئی بات اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے. برا بن مالک, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی, اتنے غزوات میں آپ نے شرکت کی ہے کہ آپ شمار نہیں کر سکتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ذی تمرین. انہیں کیا فرماتے تھے؟ ذی تمرین. ایک اوپر چادر ہوتی تھی اور ایک نیچے چادر ہوتی تھی. 2 چادر پہنا کرتے تھے صحابہ, یہی کپڑا ہوتا تھا, یہی لباس ہوتا تھا. حضور فرماتے تھے 2 پوشیدہ لباس والا. اتنا پوشیدہ لباس ہوتا تھا کہ آپ دیکھ نہیں سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دروازے پہ چلے جائے تو لوگ ان کو دھکے مار کے نکالتے. برا بن عازب, برا بن مالک. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی برا بن مالک کو, فرمایا رب اشعث اغبر ذی تمرین لو اقسم علی اللہ لا برا. بہت سارے ایسے ہیں جو گرد آلود ہے, جن کے بال بکھرے ہوئے پوشیدہ لباس میں, لیکن اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری کر دے. برا بن مالک کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جس حال میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے اس میں خوش رہیں, وہ سب سے بہترین حال ہے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب کسی کو خوشحال دیکھتے ہیں تو تمنا کرتے کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا. آپ نے اس کی زندگی دیکھی ہے, وہ بہت مالدار ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ کس تکلیف سے وہ گزر رہا ہے. وہ بہت خوبصورت ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس خوبصورتی کے علاوہ کتنی تکلیفیں اس کے پاس ہیں. آپ اپنی حالت پر خوش رہیے. ایک شخص تھا جو بڑا پریشان, ہمیشہ اپنی زندگی سے شکوہ کرتا تھا کہ میں تو بدحال ہوں, میں تو بدحال ہوں, میرا کیا ہوگا. اکثر ہمارے یہاں لوگ ایسے ہو گئے, ہمیشہ اپنی زندگی کا شکوہ کرتے ہیں, کبھی اپنی زندگی سے راضی نہیں ہوتے. تو ایک حکیم شخص کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ یار میں بہت بدحال ہوں. تو اس نے کہا ہو جائے گا. لیکن وہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کئی دنوں تک اس کے پاس گیا. تو وہ حکیم بھی پریشان ہوا, وائس مین تھا. اس نے کہا کہ اس کا کوئی علاج کرنا پڑے گا. تو اس نے گاؤں کے سارے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم لوگ اپنی ساری زندگی میں جو تکلیفیں ہیں ہر ایک اپنی تکلیفوں کو چٹھی میں لکھے اور مجھ کو لا کر دے. سبوں نے اپنی زندگی کی تکلیفیں لکھی, جو تکلیف ان کو تھی. ہر ایک انسان تکلیف میں, تکلیفیں لکھ کر وہ ساری چٹھیوں کو صندوق میں ڈال دیا. اور اس کے بعد جب وہ شخص آیا روتا بلکتا, ہمیشہ شکوہ کرنے والا کہ بھائی میرا حال تو بہت برا ہے, تو حکیم نے کہا کہ اس باکس میں بہت ساری زندگیاں ہیں, اس میں سے اٹھاؤ جو بھی چٹھی, جو زندگی تمہیں پسند آئے میں تمہیں وہ زندگی دے دوں. اس نے ایک چٹھی اٹھائی,
دیکھا کہ یہ تو بڑا پریشان ہے، تو اس نے وہ چٹھی پھینک دی. دوسری اٹھائی اور اس میں دیکھا کہ اس میں بھی بڑا پریشان ہے، اسے پسند نہیں آیا، اس نے وہ بھی چٹھی پھینک دی. تیسری، چوتھی، پانچویں چٹھی جب ساری چٹھیاں اٹھائی تو اسے یہ پتہ لگا کہ جتنی تکلیفیں لوگوں کو ہیں ان میں سے ایک بھی تکلیف میرے پاس نہیں. تو اس نے آخر میں کہا کہ حکیم صاحب میں تو اپنی زندگی سے راضی ہوں، جس حال میں اللہ نے مجھے رکھا ہے اس سے بہترین کوئی زندگی نہیں ہے. 10 لوگوں کی زندگی میں نے دیکھا سب بدحال ہے، تو اللہ نے تو مجھے بہت خوشحال رکھا. تو بعض اوقات اپنے آپ کو اگر خوشحال دیکھنا ہو تو غریبوں کی منڈی میں جائیے، ان کے دوارے جائیے اور پتہ لگائیے کہ وہ کتنے بدحال ہے اور آپ کو اللہ نے کتنا خوشحال رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.